یہ کہانی ہے وقاص کی، ایک ایسے نوجوان کی جو دو دنیاؤں کے بیچ میں پھنس گیا تھا۔ ایک دنیا وہ تھی جو کتابوں کے صفحات میں بستی تھی، اور دوسری دنیا وہ جو اس کے چاروں طرف تھی، تلخ، بے رحم اور بہت زیادہ حقیقی۔ کبھی سوچا ہے کیا ہوتا ہے جب وہ تمام اصول اور وہ سارے ہیروز جن پر ہمارا یقین ہوتا ہے حقیقت کی ایک ٹھوکر سے ریزہ ریزہ ہو جائیں؟ یہی وہ سوال ہے جو وقاص کی کہانی کے بالکل مرکز میں ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں ہم سب کی زندگیوں میں بھی۔ دیکھیے، وقاص کے ذہن میں دو الگ الگ دنیایں آباد تھیں۔ ایک طرف تھی کتابوں کی دنیا، جہاں الفاظ میں جادو تھا، جہاں عزت اور انصاف ہی سب سے بڑی دولت تھی، اور دوسری طرف تھی حقیقی دنیا، یعنی کوئٹہ کی گلیاں، جہاں ہر چیز کا بھاؤ تاؤ ہوتا تھا اور جہاں بس زندہ رہنا ہی سب سے بڑا اصول تھا۔ تو آئیے کہانی کے پہلے حصے میں چلتے ہیں، خوابوں کا معمار۔ وقاص صرف ایک نوجوان نہیں تھا، وہ اپنے تخیل کی دنیا کا ایک ماہر تھا۔ اس نے کتابی باتوں اور استعاروں سے ایک ایسا قلعہ بنایا ہوا تھا جس کے اندر وہ خود کو بہت محفوظ سمجھتا تھا۔ کوئٹہ کے اس سخت پتھریلے شہر میں وقاص جیسے ایک خواب میں جی رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ناولوں کے منظر دیکھتی تھیں اور اس کے کانوں میں ہر وقت شاعری گونجتی تھی۔ اس کے لیے حقیقت وہ نہیں تھی جو نظر آتی تھی، بلکہ وہ تھی جو اس نے کتابوں میں پڑھی تھی۔ اسے بازار کی گندگی اور لوگوں کی مایوسی نظر نہیں آتی تھی، نہیں، وہ اسے انسانی کامیڈی سمجھتا تھا۔ یہ سمجھے کہ یہ اس کا ایک دفاعی نظام تھا، حقیقت کو فلٹر کرنے کا ایک طریقہ، تاکہ وہ دنیا کو اسی شکل میں دیکھے جو کتابوں نے اسے سکھائی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، کوئی بھی قلعہ ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں رہتا، اور بہت جلد حقیقت نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں بلکہ توڑ کر اندر آ گئی۔ وقاص کی خیالی دنیا کا تصادم اب اصلی دنیا سے ہونے ہی والا تھا۔ اور پھر ایک کے بعد ایک 3 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ والد کی بیماری، ہسپتال کا وہ تلخ تجربہ اور دفتر کی سیاست، ان سب نے اسے اس دنیا سے ٹکرایا جس سے وہ اب تک بالکل ناواقف تھا۔ ذرا وقاص کی سادگی کا تصور کیجیے۔ وہ سرکاری ہسپتال پہنچا، بغل میں ایک کتاب دبائے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کی مہذب گفتگو اور زندگی کے تقدس پر اس کا یقین ہر دروازہ کھول دے گا، وہ ایک ایسی جنگ لڑنے گیا تھا جہاں ہتھیار ہی کچھ اور تھے۔ اور یہ تھا حقیقت کا پہلا تھپڑ۔ ڈاکٹر کے ان عملی سوالات کے سامنے وقاص کی ساری فلسفیانہ باتیں اور دلیلیں بے معنی ہو گئیں۔ اس کی کتابی دنیا کا نظام یہاں آ کر مکمل طور پر فیل ہو گیا۔ یہ جملہ اس کے دفتر کے ایک ساتھی نے کہا تھا، اور یہ صرف ایک طنز نہیں تھا، یہ وقاص کے پورے عقیدے کے نظام پر، اس کی پوری شخصیت پر ایک سیدھا حملہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس سے کہا گیا کہ تمہاری ساری دانش، تمہارا سارا علم بیکار ہے۔ یہ حملے بڑھتے گئے، اور پھر آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جہاں اس رومانوی ہیرو کی موت واقع ہوئی۔ وقاص، جو کاغذ کی دنیا کا بادشاہ تھا، ہڈی اور گوشت کی اس دنیا میں ایک بھکاری سے زیادہ کچھ ثابت نہیں ہوا۔ 0 سے نیچے کا درجہ حرارت، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ اس اندرونی سردی، اس بے بسی کی علامت ہے جو وقاص اس رات محسوس کر رہا تھا جب اس کے گھر میں ہیٹر جلانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کے پاس نظریاتی علم کا ایک سمندر تھا، لیکن عملی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں۔ اس کا سارا فلسفہ، اس کی ساری کتابیں مل کر بھی اس کے خاندان کو گرمائش نہیں دے سکتی تھیں۔ اس بے بسی کے لمحے میں اس کا دشمن کوئی انسان نہیں تھا۔ اس نے اپنی کتابوں کی طرف دیکھا، اپنے سب سے پرانے دوستوں کی طرف، اور سرگوشی میں کہا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ یہ ان وعدوں سے غداری تھی جو ان صفحات نے اس سے کیے تھے۔ اس رات وقاص کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، اور اس ٹوٹے ہوئے انسان کی جگہ ایک نئے وقاص نے جنم لیا۔ ایک ایسا وقاص جس نے نظریات کی زبان چھوڑ دی اور بقا کی زبان سیکھنی شروع کر دی۔ یہ اس کی تبدیلی کا آغاز تھا۔ یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی۔ سب سے پہلے کتابیں بند ہوئیں، پھر اس نے بازار کی بے رحم زبان سیکھی۔ اس نے کتابی حوالوں کی جگہ سودے بازی اور اثر و رسوخ کو اپنایا، اور اس کی آنکھوں کی معصومیت کی جگہ ایک سرد حساب کتاب نے لے لی۔ اور اس کامیابی کی قیمت کیا تھی؟ المیہ یہ تھا کہ اس نے دنیا میں جینا تو سیکھ لیا، لیکن اس عمل میں اس نے اس لڑکے کو کہیں کھو دیا جو یہ مانتا تھا کہ الفاظ روح کو بچا سکتے ہیں۔ یوں سمجھیں، اس نے دنیا تو جیت لی مگر اپنی روح ہار بیٹھا۔ کئی سال گزر گئے، اب وقاص ایک کامیاب اور بدلا ہوا انسان تھا، اور پھر ایک دن شہر کی ایک تاریک ہوتی گلی میں اس کا سامنا اپنے ہی ماضی سے ہوتا ہے، ایک ایسے آئینے سے جس میں اسے اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ یہ اس کا آخری سبق تھا۔
वकास अब जिंदगी का सबसे बड़ा सबक समझ चुका था। नक्शे और हकीकत का फर्क। किताबें, नजरियात, उसूल, ये सब एक नक्शे की तरह हैं। ये आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन ये खुद वो रास्ता नहीं है। असल दुनिया, असल हकीकत गैर मुतवक्के होती है, आफरा तफरी से भरी होती है और अक्सर नक्शे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वहीं उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वकास कभी हुआ करता था। वो लड़का इंतहाई मिसाली और बागियाना जज्बे से भरी एक लाइन पढ़ रहा है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि दुनिया उसके इस यकीन को बहुत जल्द आजमाने वाली है। वकास ने जो दानाई अपनी पूरी जिंदगी लगाकर सीखी थी, उसका निचोड़ बस यही था। किताब रूह की ग़िज़ा है और पैसा जिस्म को जिंदा रखता है। एक के बगैर दूसरा बेमानी है और एक को दूसरे के लिए कुर्बान कर देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये था इस कहानी का सबसे बड़ा सबक जो वकास ने इस लड़के को दिया। किताब मत छोड़ो, लेकिन दुनिया को भी समझो। इतने मजबूत बन जाओ कि दुनिया तुम्हें किताब और रोटी के बीच इंतखाब करने पर मजबूर ना कर सके। अपनी रूह को बचाने के लिए पहले अपने जिस्म को बचाना सीखो। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या रूह की परवरिश और दुनिया में जिंदा रहने के बीच कोई तवाज़ुन मुमकिन है, या क्या हमें हमेशा एक को पाने के लिए दूसरे को खोना ही पड़ता है? इसका जवाब शायद हर शख्स को खुद ही तलाश करना है।